أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، قرآن مجید کے واقعات سننے سنانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج یہ 25واں درس ہے، 25واں دن ہے، جس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے 3-4 واقعات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ان میں سے سب سے پہلا جو واقعہ ہے سورہ کہف ہی کا ایک واقعہ ہے. ایک بادشاہ گزرے تھے جن کا نام تھا ذوالقرنین. جب لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، مشرکین میں سے کچھ سوالات کیے تھے سورہ کہف کے اندر، ان کا جواب ہے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ذوالقرنین کے سلسلے میں کچھ باتیں بتلائی ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں وہ باتیں کیا ہیں. سورہ کہف کے آیہ نمبر 83 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. ذوالقرنین کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں پڑھ کر سناؤں گا اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے. ذوالقرنین جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ قرن کہتے ہیں سینگ کو، جانور کی جو سینگ ہوتی ہے اس کو قرن کہتے ہیں. تو اس انسان کو کیوں ذوالقرنین کہا گیا؟ علماء اکرام میں سے چند کا یہ خیال ہے کہ اس آدمی، یہ جو بادشاہ تھا، اس آدمی کی صحیح میں ہی 2 سینگیں تھیں جس طرح سے جانور کی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے علماء اکرام میں سے ذوالقرنین قرنین اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کو مشرق اور مغرب میں جو ممالک ہیں ان تمام کے تمام پر اس آدمی کو فتح ملی تھی، اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا ہے. یہ کوئی نبی نہیں تھے، کیونکہ چند لوگوں کا خیال تھا کہ یہ نبی تھے. یہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت ہی بڑی طاقت دی تھی، سلطنت دی تھی. اللہ رب العالمین نے ان کے پاس مضبوط لشکر تیار کر رکھا تھا جن کے ذریعے سے یہ بادشاہ فتوحات حاصل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران کچھ واقعات پیش آئے تھے. آئیے ہم سمجھتے ہیں. حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب واما ان تتخذ فیہم حسنا. یہ سفر کرتے ہوئے ایک مرتبہ جو ہے سورج کے ڈوبنے کے وقت، مغرب الشمس، سورج کے ڈوبنے کے وقت ایک جگہ پہنچے. وہ جگہ جب گئے انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ سورج ایک تالاب، جس تالاب میں گندا پانی ہے، کیچڑ ہے، اس کے اندر سورج جا رہا ہے. مفسرین نے بھی فرمایا کہ یہ منظر ہمیں اس وقت نظر آتا ہے جب ہم ساحل کے کنارے
ساحل پر سمندر کے کنارے جب ہم سورج ڈوبنے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، سورج گویا کہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، پانی کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک ایسا ہی منظر تھا جو ہے ذوالقرنین کے لیے اس جگہ۔ ہوا یہ کہ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، ذوالقرنین نے چند لوگوں کو وہاں پایا، چند لوگ وہاں بسا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ یا تو انہیں عذاب دیں یا تو انہیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں جو ہے ان سے جزیہ لے کر۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے فاسق اور نافرمان بندے تھے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، ذوالقرنین نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو عذاب دیں گے، یعنی انہیں ختم کر دیں گے، اور پھر جب یہ آخرت پر لوٹیں گے، آخرت میں لوٹیں گے، پھر انہیں دوبارہ عذاب دیا جائے گا۔ یہ جو فاسق فاجر لوگ تھے ان کے بارے میں کہا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان میں سے جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے بارے میں کہا ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگے، پھر سفر وہ شروع کیے۔ تو اس میں ایک دوسرا واقعہ پیش آ رہا ہے۔ حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، پھر جب اس سمت پہنچے جہاں سورج نکل رہا تھا، یعنی مشرق سے مغرب تک ان کا سفر تھا، جہاں سورج نکل رہا تھا وہاں چلے گئے۔ ایک ایسی قوم کے پاس وہ پہنچے جن کے اور سورج کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان کے جسم میں لباس نہیں تھا، سورج کی تپش، سورج کی کرنیں جی ہاں ان لوگوں کے جسم میں ڈائریکٹ ہی پڑتا تھا۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، ان لوگوں کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یہ لوگ کون تھے، کہا کہ یاجوج و ماجوج تھے۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، جب ذوالقرنین پہنچے ان کے پاس، ان کی زبان کو نہیں سمجھ رہے تھے، زبان نہیں سمجھ رہے تھے، تو ان لوگوں نے ذوالقرنین کے پاس ریکویسٹ کی، درخواست کیا۔ قالوا يا ذا القرنين ان یأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا، ہمارے پاس جو ہے ہم سے قریب یأجوج و مأجوج کی قوم بسا کرتی ہے اور بہت ہی فساد پھیلاتی ہے، ہمارے پاس یہ لوگ آتے ہیں اور فساد پھیلایا کرتے ہیں، تو آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فاصلہ کر دیجئے، ایک رکاوٹ پیدا کر دیجئے۔ اب ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، کہا کہ تم میری مدد کرو، تمہیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے مدد کی اور کہا کہ آتونی زبر الحدید، کہا کہ مجھے تم لوہے کی چادر دو۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا، لوہے کی چادر لے کر ایک دیوار کھڑی کی اور اس پر اس کو لگا دیا۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، پھر اس کے اوپر تانبا اور شیشے پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اس طرح سے مضبوط ایک دیوار کھڑی کر دی ان لوگوں کے درمیان اور یأجوج و مأجوج کی جو قوم تھی ان کے درمیان۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، اس سے یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس دیوار کے اوپر چڑھ نہیں پاتے تھے اور دیوار کے درمیان سوراخ بھی نہیں کر پاتے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انہوں نے ایسا ہی کیا ذوالقرنین نے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا، کہا یہ میرے پروردگار کی طرف سے، میرے پروردگار کی رحمت سے میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کہا کہ یہ دیوار کھڑی رہے گی، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو ڈیمیج کوئی نہیں کر سکتا، لیکن کہا کہ ہاں میرے رب کا جب وعدہ آ جائے، یعنی کہ قیامت کی طرف اشارہ کیا کہ جب قیامت قریب ہو جائے گا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا ہے
کہ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو یہ لوگ، یہ جو یاجوج و ماجوج ہے، دیوار کو ختم کر کے اس کے پار آنا چاہیں گے، لیکن یہ لوگ ہر دن یہی کہا کرتے ہیں، یعنی اس کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ چلو کل کریں گے، پھر جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو اس کو اصلی جو صورت تھی، شکل تھی، اس میں پاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے قریب تک یہ لوگ ایسا ہی کرتے رہیں گے، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا، یہ لوگ انشاءاللہ کہیں گے، پھر دوسرے دن آ کر اس کو ختم کر دیں گے، اور پھر یہ لوگ لوگوں کے پاس آ جائیں گے، انسانوں کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، یاجوج و ماجوج کے سلسلے میں آپ کو ایک دو باتیں بتلا دوں۔ یاجوج و ماجوج یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کوئی الگ قوم نہیں ہے، یہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جیسا ہم ہیں، ٹھیک یہ لوگ بھی ہیں آدم علیہ السلام کی قوم میں سے، اولاد میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مؤمنین رہیں گے اور ایک قلعے کے اندر بند ہو جائیں گے۔ یہ لوگوں کے پیچھے آئیں گے، لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تمام چیزوں کو یہ لوگ ختم کر دیں گے۔ کسی پانی کے اوپر سے، نہر کے اوپر سے ان کا گزر ہوگا، اس کو یہ لوگ ختم کر دیں گے، کھیتی باڑی کو ختم کر دیں گے۔ تو اس طرح سے مؤمنین کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام ایک قلعے کے اندر بند ہو جائیں گے، اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ لوگ، یہ جو یاجوج و ماجوج ہوں گے، کیڑا ان کے جسم میں پیدا ہو جائے گا اور یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا، جو بدبو تھی یہ ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے یاجوج و ماجوج کی جو قوم ہے، حدیث کے اندر تفصیل آئی ہے۔ یہ ذوالقرنین کے بارے میں یہ بات تھی۔ ذوالقرنین ایک بڑے بادشاہ تھے، جو کہ نبی نہیں تھے، ایک نیک آدمی تھے، صالح تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت طاقت دی تھی۔ یہ ذوالقرنین کا واقعہ تھا۔ اب آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کروں گا، وہ قارون کے سلسلے میں۔ قارون ایک بادشاہ، ایک آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے بغاوت کی، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ تو اس کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر آیہ نمبر 76 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، کہ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ قارون یہ ظلم کرتا تھا لوگوں پر، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے حامان کے بارے میں معلوم کیا۔ حامان، قارون، جی ہاں، یہ فرعون کی روش پر چلتے تھے یہ لوگ۔ قارون کے بارے میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قارون کو اتنی دولت دی تھی، اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانے جو بند رہتے تھے تالے سے لاک کر کے، اس کی جو کنجیاں ہوتی تھیں، چابی ہوتی تھیں، اس کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت، ایک مضبوط طاقتور لوگوں کی جماعت ہوتی تھی ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے۔ اذ قال له قومه لا تفرح، لوگوں نے اس قارون کو جب تکبر کرتے ہوئے، اتراتے ہوئے زمین پر دیکھا، نصیحت کی کہ دیکھو تم تکبر نہ کرو، فخر نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تکبر اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ لوگوں نے کہا نصیحت کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں دیا ہے اسے اس کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کو نہ بھول جاؤ، بلکہ یاد کرو، اور تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اچھائی کی ہے، احسان کیا ہے تمہارے ساتھ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ لوگوں نے نصیحت کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ، اس آدمی نے تکبر کرتے ہوئے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم کے بنا پر، علم کے بل بوتے پر حاصل کیا ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة
وَأَكْثَرُ جَمْعًا، قارون نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے، جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ہی طاقتور ہیں، وہ بہت ہی مضبوط لوگ تھے، لیکن قارون نے یاد نہیں کیا ان لوگوں کے عذاب کو. لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ایک دن ایسا ہوا فخرج على قومه في زینتی، اپنے لوگوں کے درمیان قارون زیب و زینت کے ساتھ نکلا، اپنے لاہ و لشکر کے ساتھ نکلا. اس کے بعد کیا ہوا؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. چند لوگوں نے جو دنیا کو چاہتے تھے ان لوگوں نے بہت ہی افسوس کرتے ہوئے، حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ قارون کو کتنا ہی مال و دولت دیا گیا ہے، انه لذو حظ عظیم، وہ بہت ہی نصیب والا انسان ہے. وقال الذين اوتوا العلم، لیکن وہیں پر لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس اللہ رب العالمین کی معرفت تھی، جن کے پاس علم تھا، ان لوگوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. بربادی ہو، افسوس ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو ثواب ہے وہ بہترین ثواب ہے ایمان والوں کے لیے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور صبر کرنے والوں کو یہی بدلہ ملتا ہے. یہ اچھے لوگ جو لوگ علم رکھتے تھے ان لوگوں نے کہا سمجھاتے ہوئے، جو لوگ جو ہے افسوس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے قارون کی طرف. ہوا یہ اللہ رب العالمین نے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو زمین بوس کر دیا، زمین میں اس کو دبو دیا، زمین کے اندر اسے ڈال دیا، دھسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، اس کے لوگوں میں سے کسی نے اس کی مدد نہیں کی اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرنے والا تھا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ، جب ایسا ہو گیا تو کیا ہوا؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جو لوگ یہ امید کرتے تھے کہ اس کی طرح بھی انہیں بھی اس کی طرح نعمتیں حاصل ہو جائیں، ان لوگوں نے اب وہ لوگ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وہ لوگ جو کہنے لگے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ مدد ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے. کاش اگر ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام نہ ہوتا، اللہ رب العالمین کی ہم پر مدد نہ ہوتی تو ہمیں بھی اس آدمی کی طرح دھس جانا تھا اس یعنی زمین کے اندر. ان لوگوں نے ایسا ہی کہا. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے. تو زمین پر فخر کرنے والوں کے لیے آخرت کے انعامات نہیں ہے. زمین میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں انعام نہیں ہے، بلکہ زمین کے اندر نرمی اختیار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنتے ہوئے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں انعامات تیار کر رکھے ہیں. یہ واقعہ تھا حضرات. اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے یہاں دیکھا کہ چند لوگ ایسے تھے جو جب قارون کو دیکھا اپنے لشکروں کے ساتھ تو لوگوں کی دو گروہیں تھیں، دو جماعت تھیں. ایک جماعت تو قارون کو دیکھ کر افسوس کر رہی تھی اور لوگوں کی ایک اور جماعت تھی جو لوگ علم والے تھے، وہ لوگ لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے، ڈرا رہے تھے کہ دیکھو قارون جو ہے تکبر کر رہا ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے اس کے فوائد کے اندر کہ علم کا یہ فائدہ ہے، جن لوگوں کے پاس اللہ رب العالمین کی معرفت تھی، اللہ رب العالمین کے بارے میں جانکاری تھی، ان لوگوں کو اصلیت کی خبر تھی ان کے پاس. تو علم اگر آدمی کے پاس رہے تو علم کے بنا پر آدمی حقیقت کا اندازہ لگا سکتا ہے. تو یہی وہ لوگ تھے علم والے. تو علم والے تھے، اس کی بنا پر ان لوگوں نے اپنے آپ کی حفاظت بھی کیے اور لوگوں کو بھی نصیحت کیے. اس کے بعد آئیے حضرات میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک نبی تھے سلیمان علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر
کچھ باتیں بتلائی ہیں، آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام تھے۔ داؤد علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، سلیمان علیہ السلام یہ بھی نبی تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ نمل کے اندر آیہ نمبر 16 کے اندر فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، یعنی باپ کے چلے جانے کے بعد، یعنی باپ کو جو کچھ ملا تھا باپ کو بیٹے کو ملا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ نبی کے وارث، نبی جو مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتے، لیکن یہاں جو کہا گیا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام تھا سلیمان علیہ السلام کے اوپر، گویا کہ علم کی وراثت ہوتی ہے، علم کی وراثت ہوتی ہے، مال کی وراثت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کو سلطنت دی تھی، دونوں کو اللہ رب العالمین نے حکمت دی تھی۔ انشاءاللہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں دوسرے درس میں ہم معلوم کریں گے۔ آج ہم سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا داؤد علیہ السلام کو جس طرح سے طاقت دی تھی، دنیا کی بہت ساری نعمتیں دی تھی، علم دیا تھا، ٹھیک اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی ایسا ہی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، وہ پرندوں کی زبان جانتے تھے، پرندوں کی زبان کا بھی علم اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ ان هذا له الفضل المبین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی بڑا فضل تھا۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات، انسان، پرندے، سب لشکروں میں شامل تھے۔ ایک مرتبہ اپنی لشکروں کو لے کر جا رہے تھے، لشکر جمع کیے، لشکر میں یہ لوگ تھے، یعنی کہ انسانوں کی ایک جماعت، جانوروں کی ایک جماعت، جنات کی ایک جماعت، پرندوں کی ایک جماعت، بہت بڑی لشکر تھی۔ تو جا رہے تھے سلیمان علیہ السلام زمین کے اوپر چلتے ہوئے، حتی اذا اتوا على وادی النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹیوں کی جگہ سے گزر ہو رہا تھا ان لوگوں کا، تو چونٹیوں کا جو راجا ہوتا ہے اس نے کہا، چیختے ہوئے، پکارتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں تم جو ہے اپنے مکانات پر گھس جاؤ، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو سلیمان اور ان کے جو لشکر ہیں تمہیں اپنی پاؤں سے رون دیں گے اور تم ختم ہو جاؤ گے، اور ان لوگوں کو کچھ شعور ہی نہیں ہوگا، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے کہ تم چھوٹے ہو۔ اس طرح سے یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے جانور، یہ چونٹی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کی بھی زبان ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آپس میں سمجھتے ہیں، انسان کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو اس کی سمجھ دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی باتیں سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، مسکرائے، ہنسے، یعنی کہ مسکراہٹ کیے، وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لایا، شکر بجا لاتے ہوئے کہا کہ پروردگارا تو نے مجھ پر نعمتیں دی ہے اور میرے والد پر تو نے نعمت دی ہے، اس لیے کہ تاکہ میں تیرا صالح بندہ بن جاؤں، تاکہ میں نیکی کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور تو اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ علماء اکرام نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کو جب اس طاقت کا اندازہ ہوا کہ میں جانوروں کی زبان بھی سمجھ سکتا ہوں، سلیمان علیہ السلام تکبر نہیں کیے قارون اور حامان اور ان لوگوں کی طرح، فرعون کی طرح، بلکہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ شکر بجا لانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور فائدہ یہاں یہ بھی بتلائی کہ جنت کے اندر، جنت میں ہم جو داخل ہو سکتے ہیں اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر صرف نہیں، نیکیاں تو چاہیے، نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت بھی ہونی چاہیے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، پروردگارا تو مجھے نیک بندوں کے ساتھ رکھ اپنی رحمت سے،
تو اس سے پتہ چلا اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہونا ضروری ہے. کوئی ہم میں سے کوئی جو ہے اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر داخل نہیں ہو سکتا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ صحابہ سے کہا کہ نیکیوں کے بل بوتے پر کوئی داخل نہیں ہو سکتا جنت میں. صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی ایسا ہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کی اگر رحمت نہ ہو تو میں داخل نہیں ہو سکتا جنت کے اندر. تو رحمت اللہ رب العالمین کی ہونا یہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. اس کے بعد آئیے یہ واقعہ ہم سمجھتے ہیں. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ سلیمان علیہ السلام اب سفر میں تھے. یہ چونٹیوں کا واقعہ ہو گیا. اب ایک پرندے کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہدہد پرندہ تھا سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اس پرندے کو گم پا رہا ہوں, کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں. أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ کیا وہ غائب ہو گیا ہے, ہمارے ساتھ شامل نہیں ہے. میں اس کو عذاب دوں گا, بہت سخت عذاب دوں گا جب وہ واپس آ جائے گا. یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا, یا تو وہ کیا کرے میرے پاس کوئی عذر پیش کرے, کوئی ایسا عذر پیش کرے کہ جس سے میں اس کو معاف کر دوں کہ کسی کام میں وہ مصروف تھا. فمکث غیر بعید اب تھوڑی ہی دیر گزرا تھا کہ وہ پرندہ حاضر ہو گیا. فقال احطت بما لم تحط به کہ میں تمہارے پاس کوئی ایسی خبر لایا ہوں جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے, جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وہ پرندہ آ کر کہہ رہا ہے میں سبا سے آ رہا ہوں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین ایک یقینی خبر تمہارے پاس لے کر آ رہا ہوں سبا سے. سبا ایک شخص کا نام تھا, لیکن اس شخص کے نام سے ایک جگہ کا نام ہو گیا تھا, اس شہر کا نام ہو گیا تھا. کہا کہ میں سبا سے آ رہا ہوں تمہارے پاس ایک اہم خبر لے کر. میں نے دیکھا وہاں جا کر ایک عورت کو جو ان لوگوں پر حکومت کر رہی ہے, لوگوں پر حکومت کر رہی ہے, اور اس کو بہت نعمتیں بھی دی گئی ہیں. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے پاس ایک بہت ہی بڑا جو ہے عرش ہے. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ لیکن تعجب کی بات میں نے جو دیکھی ہے ان کے پاس, میں نے دیکھا اس عورت کو اور اس کے لوگوں کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے, خوبصورت بنا دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے شیطان نے ان کو روک کر رکھا ہے. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ وہ ہدایت پر نہیں ہے. أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کیا یہ لوگ اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے, سجدہ نہیں کرتے جو اللہ زمین و آسمان کی پوشیدہ خبر کو لاتا ہے, پوشیدہ چیز کو اللہ رب العالمین نکال سکتا ہے. یہ پرندہ اللہ رب العالمین کی جو وحدانیت ہے, اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنی چاہیے, وہ ظاہر کر رہا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے علاوہ جو درند چرند پرند ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے, انسان اور جنات کے علاوہ صحیح عقیدہ ہوتا ہے. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرتے ہیں. لیکن انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے دو راستے دے کر رکھے ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بھلائی کی راہ اور برائی کی راہ. آدمی اپنے حساب سے جس کو چوز کر لے, جس کو وہ اختیار کر لے, اس کے حساب سے اس کا انجام ہوتا ہے. اس کے بعد کہا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. پرندے نے کہا وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے, جو کہ عرش کا مالک ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. یہ گفتگو ختم ہو گئی اس پرندے کی, ہدہد کی. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تحقیق کروں گا, تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو. اذهب بكتابي هذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. میں ایک چٹھی لکھ کر دیتا ہوں, اس کو تم لے کر چلے جاؤ اور پھینک دو اس کے پاس. اس کے بعد میں دیکھوں گا جب وہ لوگ واپس آئیں گے میرے پاس. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. وہ کہنے لگی اے سردار میری طرف ایک باوقت خط ڈالا گیا ہے. اس عورت نے کہا جب خط کو حاصل کیا, کہا کہ میرے پاس جو ہے ایک خط آیا ہے. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اس سلیمان کی طرف سے ایک خط آیا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من سلیمان، سلیمان کی طرف سے، اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے اس خط کے اندر اللہ رب العالمین کی دعوت دی تھی۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب جب اس عورت نے اس خط کو پڑھنے کے بعد اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے رائے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کچھ کر نہیں پا رہی ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں، آپ مجھے مشورہ دو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، ان کے لشکر نے کہا کہ ہم تو بہت طاقتور ہیں، آپ صرف ہمیں حکم دیجئے کیا کرنا ہے۔ قالت، انہوں نے کہا جب بادشاہ کسی قریے اور کسی بستی پر داخل ہوتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، اور ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہیں باعزت لوگ جو ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں جو بادشاہ کے بارے میں خیال بٹھا ہوا تھا وہ پیش کر رہی ہیں۔ وَإِنَّهُ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، انہوں نے کیا کیا، اس عورت نے، اس ملکہ نے کیا کیا، کہا کہ میں ہدیہ دے کر بھیجتی ہوں سلیمان کے پاس، ہو سکتا ہے اس ہدیے کے ذریعے سے وہ نرم پڑ جائے، یعنی وہ یہ چاہ رہی تھی کہ دنیا کی کوئی لالچ دے کر سلیمان علیہ السلام کو ہم اپنی طرف مائل کر دیں، جو چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا، فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب ہدیہ لے کر کسی آدمی نے سلیمان علیہ السلام کے یعنی دربار میں وہ حاضری دی، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مال کے ذریعے سے مجھے بہکانا چاہتے ہو، مائل کرنا چاہتے ہو۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ رب العالمین نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے جو کچھ تم پیش کر رہے ہو۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے ہدیے سے خوش رہو۔ اس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے جواب میں کہا، اور کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، فلنأتینکم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون، وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کہا کہ اگر وہ اس طرح سے ہماری بات نہ مانے، ہماری دعوت پر لبیک نہ کہیں، ہمارے پاس خود سے نہ آ جائیں، تو ہم جائیں گے اور انہیں نکال کر لائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ یہ جو ملکہ ہے بلقیس کہا جاتا ہے، کہا کہ اس کے پاس ایک عرش ہے، اس عرش کو کون لا سکتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے جنات کی جماعت کے سامنے کہا، قبل ان یأتونی مسلمین، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے۔ تو جنات میں سے ایک جن تھا جس کو عفریت کہتے ہیں، یہ جنوں کی بہت ہی سخت قسم ہوتی ہے۔ عفریت، جنات میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے عفریت نامی جو جن ہوتا ہے وہ بہت ہی سخت قسم کا جن ہوتا ہے، اس کے پاس بہت ہی طاقت ہوتی ہے۔ تو عفریت جن نے کہا سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے پاس اس کے عرش کو لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، یعنی اتنا بھی دیر نہیں ہوگا، میں آپ کے پاس اس عرش کو لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں طاقتور ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس طرح سے اس جن نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، ایک اور جنوں میں سے کسی نے کہا جس کے پاس اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم تھا، اس نے تو اور ہی زیادہ تیز لانے کے بارے میں کہہ دیا، کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے جتنا وقت لگتا ہے اس سے پہلے میں آپ کے پاس لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، سبحان اللہ، اتنے میں کیا ہوا، وہ جن جس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے پاس حاضر کر سکتا ہوں، اس جن نے حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام پھر دوبارہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں، کہا
هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، مجھے اللہ رب العالمین امتحان لے رہا ہے تاکہ میں شکریہ ادا کروں یا نا شکری کروں. ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکریہ ادا کرتا ہے، شکر یعنی بجا لاتا ہے، وہ فانما یشکر لنفسی، وہ اپنے نفس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہے، یعنی کہ اپنا فائدہ ہی ہے. جو آدمی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے لیے کیا ہے، فائدہ ہے اس انسان کی زندگی میں. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی سے بے نیاز ہے. قال، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا دیکھیے، اس عرش کو پا کر کہا کہ اس کو تم تھوڑا سا یعنی بدل دو. قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، اسے تھوڑا سا بدل دو. مفسرین نے فرمایا یا تو اس کا رنگ یا تو اس کی تھوڑی سی ہیئت چینج کر دیا گیا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ دیکھیں گے جب وہ ملکہ جب ہمارے پاس آ جائے گی، ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا وہ اس کو پہچان پا رہی ہے یا نہیں. تو ایسا ہی کیا گیا. فلما جاءت قیل اهكذا عرشک، جب وہ ملکہ آ گئی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تب ان سے کہا گیا، وہ بہت جو ہے گھور کر دیکھ رہی تھی اس عرش کی طرف، تو اس سے کہا گیا کہ کیا یہی اهكذا عرشک، کیا ایسا ہی تمہارا عرش تھا؟ قالت كأنه هو، اس نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. تو اس عورت نے ایسا ہی کہا کہ ہمارے پاس علم دیا گیا ہے، وَكُنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں. یعنی ہمیں معلوم کر دیا گیا ہے، ہمیں علم دے دیا گیا ہے اور ہم مسلمان ہو چکے ہیں. یعنی کہ وہ مسلمان ہو کر مسلمان کی اسلام کی حالت میں سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تھی اپنے لشکر کو لے کر. اس کے بعد ایک اور واقعہ اس عورت کے بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ. جب وہ عورت محل میں داخل ہو رہی تھی تو اپنے لباس کو تھوڑا سا اٹھا کر اونچا کر کے وہ داخل ہو رہی تھی. اس کو ایسا لگا کہ پانی ہے. سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا وہ شیشے سے بنایا ہوا تھا، تو اس کو ایسا لگا کہ وہ اس میں کچھ پانی ہے. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، اپنی پڈلی اس نے ظاہر کی، تھوڑا سا کپڑا اٹھایا تاکہ بھیگ نہ جائے. قال انه صرح ممرد من قوارير، کہا کہ یہ شیشے سے بنایا گیا ہے، یہاں کوئی پانی نہیں ہے. اس کے بعد اس عورت نے کیا کیا، قالت رب انی ظلمت نفسی، پروردگارا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان کے ساتھ ایک اللہ رب العالمین جو سارے جہاں کا پروردگار ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں. یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر فرمایا ہے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور بھی کچھ باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے، ان کو کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی تھیں. جی ہاں، اسی طرح سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان ایک فیصلے کی بات تھی، وہ بھی ہم انشاءاللہ معلوم کریں گے آئندہ درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے حساب سے زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.